نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائیں یا زندہ آپ کے سامنے موجود ہوں تو اس وقت آپ ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے وہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے دو فائدے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایک تو والدین کا جو خدمت کا حق ہے وہ آپ ادا کرنے والے شمار ہوں گے، اللہ کے ہاں آپ والدین کے تابعدار کہلائیں گے، اور دوسرا آپ کے رزق میں عزت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق وافر مقدار میں ملے اور میری عزت میں شہرت میں اضافہ ہو، لیکن یہ مسلم بات ہے کہ جس انسان سے والدین راضی ہوں اور اس کے لیے دعا گو رہیں وہ بندہ زمین پر کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان حال نہیں ہوتا۔ آپ کے سب سے بڑے مرشد اور پیر جو ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ آج دنیا درگاہوں پہ پھرتی ہے، ولیوں کو تلاش کرتی ہے، لیکن میں آپ کو منبر رسول پہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سارے کائنات کے کتب ابدال جمع ہو کر آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ایک طرف آپ کی ماں یا آپ کا باپ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ ماں باپ کے ہاتھ ان سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دعا جو آپ کے لیے قبول ہوگی وہ اس سے زیادہ درجہ رکھنے والی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ لوگ جا کے درگاہوں پہ دعا تو کراتے ہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں سارے مرد عورتیں بیٹھے ہیں کہ دعا کے لیے کہ جی آپ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے دعا کریں، لیکن آپ اپنے گھر میں اپنے مرشد کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے پیر کو چھوڑ کر آئے ہیں، وہ آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے۔ جو ماں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، یہ ایسا رشتہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر خیر ہی خیر رکھی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کوئی ٹور پہ آتے تھے، بڑے سخت جملوں سے بات کرتے تھے، بعض اوقات اللہ سے تکرار میں بحث میں پڑ جاتے تھے، مزاج ایسا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے بات کرنا۔ یا اللہ یہ جملہ پہلے کبھی نہیں بولا، کہ پہلے تیرے پیچھے دعا کرنے والی بیٹھی ہوتی تھی تیری ماں، اور وہ کہتی تھی یا اللہ میرا بیٹا سخت ہے، تھوڑا تیز ہے، بول پڑتا ہے ایسی باتیں، تو آپ ذرا درگزر کرنا۔ آج وہ دعا کرنے والے ہاتھ ختم ہو چکے، وہ زبان بند ہو چکی ہے۔ آج اگر تو کوئی ایسا جملہ کہے گا تو تیرے پیچھے پاور نہیں ہے، دیکھیں اللہ کے نبی ہیں لیکن پیچھے پاور ماں کی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ماں باپ جو ہے آپ اگر ان کو راضی کر دیا، آپ سمجھ لیں کائنات کے آپ سب سے بڑے خوش قسمت انسان بن گئے۔ میں نے اس زمین پر لوگوں کو بدقسمتوں کو دیکھا ہے جو ماں باپ کو ناراض کرنے والے ہیں، وہ رول رہے ہیں دنیا میں، ذلیل ہو رہے ہیں، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ فراخی رزق ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل ہے، نہ ان کی اولادوں کا کوئی مستقبل ہے۔ دو گناہ کی سزا ایسی ہے جو نقد ملتی ہے، دو گناہوں کی سزا موت سے پہلے ملتی ہے، باقی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پینڈنگ رکھ دیتا ہے قبر یا حشر میں۔ ایک سزا ہے والدین کی نافرمانی، دوسری سزا ہے استاد کی نافرمانی۔ آج استاد کی عزت ہی کالجوں یونیورسٹیوں سے اٹھ چکی ہے، مدرسے والے بھی بہت کم عزت کر رہے ہیں قرآن والے استاد کی۔ کوئی بھی الف با بھی سکھا دیتا ہے، شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرا استاد بن گیا جس نے مجھے الف با سکھا دیا، اب وہ مجھے چاہے بیچ دے چاہے اپنا نوکر بنا دے۔ آج کہاں ایسے شاگرد، کہاں ایسی اولادیں؟ اللہ نے کہا اف اف، ماں باپ تجھے ڈانٹے بھی تو آگے سے اف نہ کر۔ تو آپ کو ایسی آیت قرآن کی بتا رہا ہوں جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، فقہاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، اور تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں ان اللہ والوں نے کہا جو اس کو کثرت سے پڑھے گا، ماں باپ زندہ ہیں تو پھر بھی اور فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی وہ ان کا فرمانبرداروں میں شمار ہوگا۔ اچھا، اس دعا کا ایک بڑا اثر یہ ہے اس میں آپ ان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انسان آپ کو کوئی پانی کا گلاس بھی پلا دے نا تو اس کا شکر ادا کریں، اگر شکر ادا نہیں کرتے تو آپ محروم ہیں اللہ کی عطا سے۔ آج لوگ جزاک اللہ بھی نہیں کہتے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ماں باپ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں نعمت بڑھا دوں گا۔ اور اللہ کی نعمت سب سے بڑی کیا ہے؟ ایمان، پھر رزق، پھر صحت، یہ سب آپ کو ملیں گی، اللہ بڑھائے گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے ماں باپ کا۔ اللہ نے قرآن میں تین چیزیں لازم ملزوم کی ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پاس آئی، یہ تین چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، ایک کی اطاعت کریں ایک کی نہ کریں تو آپ پاس ہوں گے، اللہ کی اطاعت کریں رسول کی نہ کریں پاس نہیں ہوں گے، دونوں کی لازم ہے۔ اقیموا الصلاۃ، آگے کیا سب کو پتہ ہے، وآتوا الزکاۃ، اب نماز قائم کرو اور زکات دو، ایک نماز پڑھے زکات نہ دے پاس ہوگا، جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ اور اللہ کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، ولوالدیک کا، اپنے والدین کا، لوگوں کے والدین کا۔ اچھا، لوگ سسر کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، عجیب ہے نا آج کل ایسے۔ ساس کی عزت کر رہے ہیں، اپنی ماں کی عزت کر ہی نہیں رہا، ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ اصل بات ہے کہ ماں باپ، پھر ساس سسر بھی ماں باپ کے درجے میں ہیں، ان کی بھی عزت کرنی ہے، اور ماں باپ کے دوست جو ہیں، ماں کی سہیلیاں باپ کے دوست، ان کی بھی عزت کریں۔ اور اب دیکھیے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر اور اپنے والدین کا۔ بایزید بستامی کہنے لگے آپ بتائیں اماں جان آپ کا شکر ادا کرتے میں رہتا ہوں تو علم جاتا ہے، علم کے لیے جاتا ہوں اللہ کا شکر ادا سیکھنے کے لیے تو ماں کی خدمت جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا میں تجھے وقف کرتی ہوں اللہ کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے وہ آیت کون سی ہے جو آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنا رہی ہے؟ وہ آیت سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر وہ آیت موجود ہے، اور آپ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ 24 نمبر آیت ہے تقریباً، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سارے پڑھ لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر، دونوں پہ، ایک پہ نہیں، ماں اور باپ دونوں پہ رحم کر۔ کیوں رحم کرے اللہ؟
کما ربیانی صغیرہ، ربیانی صغیرہ. اب آپ دیکھیے ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا. جب میں چھوٹا سا تھا، میں پیدا ہوا، ہل نہیں سکتا تھا، رحم کیا. خود گیلے پہ سو گئی ماں، مجھے سوکھے پہ سلایا. خود بھوکے رہ گئے، مجھے کھلایا. لوگوں کا شور سن کے ان کے سر میں درد ہوتا تھا، میں روتا تھا تو دل میں درد ہوتا. اور میرے لیے کس طرح جو ہے پوری پوری رات جاگتے تھے، اور میں توتلی باتیں کرتا تھا تو آگے سے ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے. اور آج میرا باپ جب مجھ سے 2 بار کوئی بات پوچھتا ہے تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. اور میں اپنے باپ سے 50 بار پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو وہ ہنس کے بتاتا تھا، خوش ہو کے بتاتا تھا، ماں بتاتی تھی. لیکن آج ماں باپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں. اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر، جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں جب میں کچھ بھی نہیں تھا رحم کیا. یہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں. آپ کے مال میں جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، مال بے انتہا اس کے پاس ہوگا. مال کی کبھی کمی نہیں ہوگی، وہ لکھ لے اپنے پاس. کبھی اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکے گا، کوئی پست نہیں کر سکے گا. آپ کو پریشانی ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو جا کے ان سے کہیں گے دعا کریں. کوئی پریشانی آئے ان سے دعا کریں. اگر زندہ نہیں ہے تو یہ آیت کریمہ 70 بار پڑھ کے ان کی قبر پہ جا کے دعا کریں، آپ کی دعا پوری ہو جائے گی. ماں باپ کی قبر پہ تو جائیں. لوگ تو ماں باپ کی قبروں پہ بھی نہیں جاتے. اب قبروں سے بھی دور، بس دفن کیا. آپ ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ باپ بیٹا دونوں گئے قبرستان میں، کہ بیٹا کہنے لگا اپنے بیٹے سے کہ تمہارے دادا کی یہاں قبر ہے، میں نہیں جا سکا، بہت عرصہ ہو گیا، آؤ چلتے ہیں. سالوں سال بیت گئے، وہ تلاش کرتے رہے تو قبر ہی نہیں ملی. ایسی ناآشنائی ہے. تو اس لیے یہ آیت کریمہ جو بندہ روزانہ کم سے کم 11 بار پڑھے گا اور دعا کر لے گا، وہ ماں باپ کا قیامت کے دن فرما بردار اٹھایا جائے گا. اور جو روز 11 بار اپنا معمول بنا لے گا، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، عزت کبھی کم نہیں ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے، اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے، اس کی اولاد کو تابع دار بنا دیں گے. اور جو پریشانی میں ہو 70 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کی مراد پوری کر دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.